عورت سے، خدیجہ سے شادی کی، جوان سے شادی کی، کنواری سے شادی کی، عائشہ سے شادی کی۔ آپ علیہ السلام نے تیز مزاج عورت سے بھی شادی کی، حضرت حفصہ تیز مزاج، جھگڑالو، جسے ہم بولتے ہیں نا جھگڑے کرتے بہت زیادہ، تو ان کو جھگڑالو نہیں، ان کو کہیں گے کہ تیز دماغ کی تھی، بہت زیادہ گرم مزاج کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ہم عمر سے بھی شادی کی اپنی، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں کی اس طرح کی شادی؟ چونکہ دنیا کو دکھانے والے تھے کہ اے لوگو، اگر تمہاری شادی مالدار گھرانے میں ہو، جیسے حضرت سید خدیجہ سے مالدار تھی، وہ بہت بڑی عورت، تاجر تھی، وہ مالدار عورت سے ہو تو تم کو ایسے زندگی گزارنا ہے، اگر نیچے برادری میں ہو تو ایسے زندگی گزارنا ہے، اگر تمہاری تمہارا نکاح اگر کسی غریب گھر میں ہو تو ان کو بھی تم کو کیسے رکھنا ہے، اگر کنواری سے ہو تو ان کو کیسے رکھنا ہے، اور اگر تمہاری ہم عمر سے ہو تو ان کو کیسے رکھنا ہے۔ یہ دنیا والوں کو پیغام دینا چاہتے تھے، بتانا چاہتے تھے، سکھانا چاہتے تھے وسیم رضوی صاحب، اس لیے 11 شادیاں کی، عیاشی کے لیے نہیں کی تھی۔ دنیا کو تم جیسے غدار، تم جیسے فراڈ انسان کے وقت میں جو عورت کو انصاف نہیں دیا جاتا ہے، اس وقت میں یہ پیغام دینا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 شادیوں کا آرڈر محمد رسول اللہ کو دیا، اور محمد رسول اللہ نے 11 شادیاں کی۔ کوئی غلط کیا؟ کوئی غلط نہیں، لیکن آج جناب بس لگا دیا، وسیم رضوی کو کھڑا کر دیا، اور ہم لوگ میرے خیال سے ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال لیتے۔ ہم ان کے اوپر نہ تو کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں، نہ کوئی احتجاج کرتے ہیں، نہ تو کہیں پر کوئی ہم لوگ کسی طرح کا کچھ آویدن دیتے ہیں کہ نہیں جناب وسیم رضوی کے اوپر کیس درج ہونا چاہیے، کیس بک ہونا چاہیے۔ ویسے فائدہ تو کچھ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جناب پیچھے تو بڑی طاقت کھڑی ہے اس کے۔ وسیم رضوی صاحب کو کھڑا کیا کہ دنگے ہوں گے، فسادات ہوں گے، اور اس کے بعد ہندو مسلمان ہوگا، اور موجودہ وقت میں ہندو بھائیوں کو کہیں گے کہ دیکھو ہندوؤں، تم کو صرف بھارتیہ جنتا پارٹی بچا سکتی ہے، تم کو صرف مودی اور یوگی جی بچا سکتے ہیں، وہی آئے ہیں ایشوریہ اوتار لے کر اس زمین پر، اس دھرتی پر، اور وہی تم کو بچا سکتے ہیں۔ دیکھو یہ ہندو مسلمان تم کو کاٹنے پر آ گیا، ابھی دنگا شروع ہو گیا۔ جتنے بھی دنگا ہوئے، گجرات کا دنگا ہوا، پولیٹیکل سیاسی نیت، اور مظفر نگر میں فسادات ہوئے سیاسی اغراض و مقاصد سے۔ جہاں جہاں پر بھی دنگے فسادات ہوتے ہیں، سیاسی اغراض و مقاصد ہوتے ہیں، تاکہ دنگا اور فساد ہو اور ہندو مسلمان ہو جائے، اور ہندو بھائی کو یہ کہنے میں آسانی ہو کہ دیکھو ہندوؤں، اگر تم کو بچانا ہے اس ملک کو ملاؤں کے ہاتھ میں جانے سے، تو تم اس ملک میں تم کو بچا سکتی ہے کوئی تو فلاں پارٹی بچا سکتی ہے، یہ پارٹی تم کو ختم کرنے میں لگی ہوئی ہے، یہ مقصد ہوتا ہے ان کا۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا بھارت کے ہمارے ہندو بھائیوں سے اور مسلمانوں سے بھی، اور خصوصاً وسیم رضوی سے، کہ وسیم رضوی تم اپنے ناپاک سازش میں تم کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، اور ہو گے بھی نہیں، اس لیے کہ اب مسلمان بھی ہندو بھی بے وقوف نہیں، وہ ایک دوسرے سے لڑیں گے نہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ اتر پردیش میں چناؤ ہے، اور مٹھ میں بلا کر ان کو کہا گیا، ایک کتاب باضابطہ لکھی گئی، میرے پاس وہ کتاب جلدی پہنچنے والی ہے، میں دیکھوں گا، پڑھوں گا، پوری دنیا کے گرنتھوں سے میں ان کے ٹوٹل سوالات کے جوابات دوں گا انشاءاللہ۔ میرے پاس کتاب تو پہنچنے دیجیے، میں بتاؤں گا کہ کون سے گرنتھ کا حوالہ چاہیے، کہ محمد مانسک اعتبار سے بیمار تھے، یا محمد ڈھونگی تھے، یا محمد عاشق وومن تھے، ساری کتابوں کا حوالہ رکھوں گا، میرے پاس دنیا کی ساری گرنتھیں ہیں، میں بتاؤں گا اس کمینے کو، اس ملعون کو، اس فسادی کو، اس دجال کے چیلے دجل کرنے والے کو۔ کیا جواب دو گے مرنے کے بعد تم؟ جس انسان کی وجہ سے انسانوں کو انسانیت کا راستہ ملا، اس کے بارے میں اس طرح کی گندی باتیں کہتے ہو؟ میرے بھائیو، میں بولتا ہوں، کچھ لوگوں کو مرچی لگے۔ ابھی جو پروگرام تھا ہمارا منٹھا میں، وہ پروگرام عین وقت میں کینسل ہوا، عین وقت میں۔ ٹیپو سلطان کی تصویر، میری تصویر، پورے 2 کلومیٹر دور پہلے سے لگایا ہوا تھا،
اب یہ 15 تاریخ کا پروگرام پہنچے، ہماری فلائٹ یہیں سے تھی دربھنگہ سے، تو دربھنگہ گئے، وہاں سے حیدرآباد گئے، وہاں سے پھر وہاں مہاراشٹر پہنچے پروگرام ہونا تھا کہ اسی دن صبح آ کر وہ جو وہاں کا PIA ہوتا ہے SHO، اس نے کہا جلسہ کمیٹی سے کہ آپ لوگ یہ پروگرام پوسپون کر دیجئے، اوپر سے DGP کا، DIG کا، IG کا، فلاں کا ہم پر پریشر ہے، ہم یہ پروگرام اس لیے آپ سے گزارش ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ کینسل کر دیجئے۔ کہا کہ کیوں؟ کیونکہ وہ جو تصویر لگی تھی تو وہاں قریب میں ایک شہر امراوتی میں دنگے ہوئے تھے، اور یہ دنگے کون کروائے تھے؟ RSS والوں۔ تو بندی کا اعلان کیا ہوا تھا اس دن پروگرام ہوتا، بڑا پروگرام آپ لوگ کریں گے، تو وہ لوگ بندی کی بہانہ بنا کر آپ کے پروگرام کا مس یوز کریں گے، ہائی جیک کریں گے۔ اور یہ جو مولانا ہے یہ RSS کے خلاف بولتے ہیں، RSS کی پول کھولتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان کی طرف سے یہ پریشر ہم پر آ رہا، تو اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس پروگرام کو پوسپون کر دیجئے۔ تو وہ لوگ ہمارے پاس پہنچے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مولانا ہے، عالم دین ہے، دھارمک پروگرام ہوتا ہے، اور ابھی جو پروگرام ہوگا صرف ٹیپو سلطان کی سوانح، ٹیپو سلطان کی ہسٹری اور اتہاس کیا ہے اس کے اوپر مولانا بولیں گے۔ مولانا کسی RSS، بجرنگ دل، VHP، ABVP، فلاں ہندو مہاسبھا، یہ وہ فلاں دماغہ، کسی پہ بھی نہیں بولے، صرف ٹیپو سلطان کے اوپر بولے، ٹیپو سلطان کی تاریخ کو پیش کریں گے لوگوں کے سامنے۔ اور ٹیپو سلطان کی تاریخ غلط طریقے سے پیش کی جاتی ہے آج تک ہندو بھائیوں کے بیچ میں، ورنہ ٹیپو سلطان کو شیر کیوں کہا؟ ہم لوگ بولتے ہیں کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر، یہ ڈائیلاگ سب کو معلوم ہے ٹیپو سلطان کا یہ جملہ، لیکن ٹیپو سلطان شیر کیوں تھا؟ کیوں شیر کہا گیا اس کو؟ اس کی ہسٹری پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ بیک وقت بھارت کے اندر ایک تنہا ایسا مسلم لیڈر جو 4 بڑی طاقت سے لڑ رہا تھا، چاروں طرف 4 مخالف، اب بیچ میں تنہا وہ اکیلا لڑ رہا تھا، فتح علی سلطان عرف ٹیپو، سری رنگا پٹنم میسور میں تھے، وہ ان کا قلعہ تھا، نظام دکن مسلم تھے، ٹیپو کے مخالف نواب محمد علی خان مراٹھا میں، ٹیپو کے مخالف مراٹھا سینا، مراٹھا میں، مہاراشٹر میں وہ ٹیپو کے مخالف، اور انگریز ٹیپو کے مخالف، چاروں بڑی طاقت ٹیپو سلطان کے مخالف۔ لیکن ٹیپو سلطان نے کہہ دیا تھا کہ یہ چاروں بڑی جو طاقت ہے، انگریز نے ان تینوں طاقتوں کو خرید کر کہا کہ ٹیپو کو مجبور کرو، ٹیپو سلطان مجبور ہوگا، وہ ہم سے ہاتھ ملا لے گا، ہم اس دیش میں مکمل طور پر قبضہ کر لیں گے اور اپنی حکومت کریں گے۔ تو ٹیپو سلطان نے کہا کہ کبھی نہیں ہو سکتا، نظام دکن کو کہا کہ نظام تم میری مدد کرو، اس نے انکار کر دیا۔ محمد علی، نواب محمد علی کو کہا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ مراٹھا سیناؤں سے کہا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ اور انگریز تو تھا ہی مقابلے کے لیے، انگریز تو چاہتا تھا کہ لڑائی ہو، تو انگریز نے ٹیپو سلطان کا جو وزیر اعظم تھا، میر صادق، میر معین الدین، میر قمر الدین، ان تینوں کو خرید لیا۔ اور یہ چاروں وہ تھے جو فوجوں کے سپہ سالار تھے، گولے جہاں پر لگنے تھے توپ میں، میزائل میں، تو ان گولوں کے جگہ مٹی کا گولا بنا کر ڈال دیا تھا۔ کون؟ ٹیپو سلطان کا اپنا بڑا سپہ سالار میر صادق، غداری کی، بک گیا انگریزوں کے ہاتھوں، لالچ دیا ان کو پیسوں کا اور اپنے ایمان کا سودا کر لیا۔ جب مقابلہ ہوتا ہے تو میرے بھائیوں 90 دن تک لڑائی چلتی ہے سری رنگا پٹنم میں۔ جب 4 مئی
1799 का दिन सुबह फजर की नमाज पढ़कर कुरान करीम की तिलावत करके जब ये तलवार उठाते हैं, सर पे पगड़ी बांधते हैं, ताऊस नामी घोड़े पर बैठते हैं और अंग्रेज का जब मुकाबला करने निकलते हैं तो अंग्रेज के पीछे से गोली चलाई जाती है, ताऊस उसके घोड़े के पैर में लगती है तो घोड़ा गिर जाता है। फिर टीपू सुल्तान के पैर में 2 गोलियां मारी जाती है, टीपू सुल्तान भी नीचे गिरते हैं मगर लुढ़कते हुए भी मुकाबला करते। जब अंग्रेज करीब आ जाता है, गद्दारी किसने की थी और बता कौन रहा था कि टीपू सुल्तान अभी इस रास्ते से जा रहे हैं, टीपू सुल्तान अभी इस किले में घुसे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन खुद टीपू सुल्तान का सिपह सालार जो था मीर सादिक, वो भी मलऊन था, वसीम रिजवी जैसा मुनाफिक था, हिपोक्रेसिज्म को उसने जन्म दिया। उस मलऊन ने, उस नालायक ने हाथ मिला लिया उनसे जाकर। वहीं पर एक टीपू सुल्तान के एक वफादार ने देखा कि मीर सादिक गद्दारी कर रहा, तलवार से उसकी गर्दन को उड़ा देता। मेरे भाइयों, टीपू सुल्तान बैक वक्त चार ताकत से लड़ते लड़ते आखिर में कान के ऊपर 2 गोलियां मारी जाती है, वहीं पर शहीद हो जाते हैं। शहीद होने से पहले इनके एक फौजी ने कहा कि सर आप कम से कम इन अंग्रेजों से हाथ मिला लीजिए तो आपको कम से कम मौत के घाट नहीं उतारेंगे, बच्चे यतीम नहीं होंगे। तो टीपू सुल्तान ने उस वक्त में कहा था कि शेर की 1 दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर होती है। मैं आज सर पे कफर बांध चुका हूं नजीब खां, उसका नाम नजीब खां था जिसने कही थी ये बात। मैं आज सर पे कफन बांध चुका, मैं अपने साथ अपने बच्चों को भी अल्लाह के रास्ते में और भारत के रास्ते में कुर्बान करने के लिए मैं तैयारी कर चुका हूं। तुम कौन सी जिंदगी की बात करते हो? जब इनके कनपट्टी पर गोली लगी, 2 गोली नीचे गिर गए। इनके लाश पर खड़े होकर जनरल हॉर्स ने कहा था कि वी वॉन, हम जीत चुके, हम भारत आज से हमारा है, ये मुल्क हमारा है। अपनों ने गद्दारी की थी तो यही खड़ा किया किनको? वसीम रिजवी को अपना बनाकर। बस इतनी बात जहन में बैठा लीजिए कि वसीम रिजवी अपना नहीं है, वसीम रिजवी काफिर है, वसीम रिजवी मुशरिक है। मेरे भाइयों, बस चूँकि मैं भी बहुत थका हुआ हूँ, सोया नहीं हूँ, लंबा सफ़र करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, बस गुजारिश करता हूँ मैं, बहुत बहुत शुक्रिया अराकीन जलसा का कि मैं पहुँचा और आप लोगों का कि हमारी बातें सुनी। वसीम रिजवी के ऊपर अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह या तो हिदायत दे या उसको इस ज़मीन से, इस सफ़े हस्ती से उसको मिटा ले। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।